آج ہمارے سامنے ایک ایسا سوال ہے جو سیدھا سیدھا پریشان کر دیتا ہے۔ کیا تیسری جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بہت بڑا۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے، لیکن ہمارے پاس وسیم خٹک کا ایک تجزیاتی مضمون ہے جو کہتا ہے کہ جنگ صرف شروع نہیں ہوئی بلکہ ہم سب اس کے بیچ میں کھڑے ہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی اشتعال انگیز دعویٰ ہے۔ بالکل۔ اب ہمارا کام اس دعوے کو ماننا یا رد کرنا نہیں بلکہ اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مصنف اس نتیجے پر پہنچے کیسے ہیں۔ جی، وہ کن چیزوں کو جوڑ رہے ہیں۔ ہاں، وہ وینیزویلا کے بحران، چین کے عروج اور پاکستان جیسے ممالک کے مستقبل میں کیا تعلق بناتے ہیں۔ آئیے اس دلیل کی تہیں کھولتے ہیں۔ اور یہی اس تجزیے کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ جی، یہ کسی ایک واقعے کو ایک الگ تھلگ نہیں دیکھتا۔ صحیح۔ مصنف وینیزویلا پر امریکی کارروائی جیسی ایک خبر کو پکڑتے ہیں اور اسے ایک وسیع کینوس پر پھیلا دیتے ہیں جس میں تاریخ، عالمی معیشت اور مستقبل کی طاقت کی جنگ شامل ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ جو واقعات ہمیں دور کے لگتے ہیں وہ اصل میں جڑے ہوئے ہیں۔ جی، کہ وہ دراصل ایک ہی عالمی زنجیر کی کڑیاں ہو سکتی ہیں۔ اس مضمون کا مرکزی خیال ہی یہی ہے کہ دنیا ایک نئے غیر اعلانیہ عالمی تصادم کے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس زنجیر کی پہلی کڑی سے شروع کرتے ہیں، وینیزویلا۔ جی، مضمون کا نقطۂ آغاز امریکہ کی طرف سے وینیزویلا پر منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں کی گئی کارروائی ہے۔ اس میں دعویٰ کیا گیا کہ صدر نکولس مڈورو اور ان کی اہلیہ کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ بظاہر ایک سادہ سی کارروائی لگتی ہے۔ ہاں، لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ بالکل، مصنف ہمیں فوراً ماضی میں لے جاتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ یہ مداخلت کوئی آج کی بات نہیں، یہ 1998 سے جاری ہے جب سوشلسٹ رہنما ہیوگو شاویز منتخب ہوئے تھے۔ اچھا۔ شاویز نے وینیزویلا کے تیل کے وسائل کو امریکی کمپنیوں کے کنٹرول سے نکال کر قومی ملکیت میں لینے کی پالیسی اپنائی، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب سے وینیزویلا امریکہ کے نشانے پر آ گیا۔ تو اصل مسئلہ وسائل کا تھا۔ جی، مصنف دو خاص واقعات پر زور دیتے ہیں۔ ایک تو 2002 میں ہونے والی فوجی بغاوت جسے امریکی حمایت حاصل تھی، لیکن وینیزویلا کی عوام نے سڑکوں پر نکل کر صرف 48 گھنٹوں میں ناکام بنا دیا۔ یعنی عوام اپنی منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ جی، اور دوسرا اور شاید زیادہ تباہ کن حربہ 2012 سے شروع ہونے والی معاشی پابندیاں تھیں، جنہوں نے معیشت کو بالکل ہی بٹھا دیا۔ انہوں نے وینیزویلا کی معیشت کا گلا گھونٹ دیا، ملک کو شدید مہنگائی اور بنیادی اشیاء کی قلت کا شکار کر دیا۔ تو مصنف کا استدلال یہ ہے کہ جب یہ دونوں طریقے ناکام ہو گئے، جی، جب فوجی بغاوت اور معاشی دباؤ سے حکومت تبدیل نہیں کی جا سکی تو پھر براہ راست کارروائی کا راستہ اپنایا گیا۔ یہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں بلکہ رجیم چینج کی اس امریکی پالیسی کا اگلا مرحلہ ہے۔ اس تجزیے میں ایک اور طے بھی ہے۔ مصنف وینیزویلا کی اپوزیشن لیڈر کا ذکر کرتے ہیں جنہیں نوبل انعام سے نوازا گیا ہے۔ جی، وہ کہتی ہیں کہ اسرائیل اور وینیزویلا کی منزل ایک ہے، جبکہ صدر مڈورو فلسطین کے بڑے حامیوں میں سے ہیں۔ یہ تو سیدھا سیدھا نظریاتی ٹکراؤ ہے نا؟ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اس سے یہ تنازع صرف تیل اور وسائل کی جنگ سے آگے بڑھ کر نظریات اور عالمی اتحاد کی جنگ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ ایک طرف وہ اپوزیشن ہے جسے امریکہ اور اسرائیل کی حمایت حاصل ہے، اور دوسری طرف ایک ایسی حکومت جو روایتی طور پر فلسطینی کوز اور مغرب مخالف بلاک کے قریب رہی ہے۔ تو اس تقسیم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی، کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ عالمی سطح پر دوست اور دشمن کس بنیاد پر بنائے جا رہے ہیں۔ تو امریکہ کی یہ مداخلت کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ اس بار کچھ مختلف ہے۔ کچھ بہت مختلف ہے۔ وہ اس واقعے کی جڑیں آج کی سیاست میں نہیں بلکہ 200 سال پرانی تاریخ میں تلاش کر رہے ہیں۔ جی، اور وہ اسے منرو ڈاکٹرائن سے جوڑتے ہیں جو 1823 سے امریکی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی ستون رہا ہے۔ اچھا۔ صدر جیمز منرو نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ پورا لاطینی امریکہ یعنی جنوبی اور وسطی امریکہ امریکہ کے دائرہ اثر میں ہے۔ بظاہر تو یہ نعرہ تھا کہ یورپی طاقتوں کو اس خطے سے دور رکھا جائے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا تھا؟ عملی طور پر اس کا مطلب یہ تھا کہ واشنگٹن نے خود کو یہ حق دے دیا تھا کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ برازیل سے لے کر چلی تک کون حکومت کرے گا۔
اور ان کے وسائل کا کیا ہوگا؟ بالکل، اور ان کے قدرتی وسائل جیسے تانبا، پھل اور تیل کس قیمت پر امریکی کمپنیوں کو ملیں گے؟ اگر کوئی ملک اپنی مرضی کی پالیسی اپنانے کی کوشش کرتا تو اسے امریکی غضب کا سامنا کرنا پڑتا۔ مطلب یہ وسائل کا بے پناہ استحصال تھا جسے ایک پالیسی کا نام دیا گیا، جی بالکل، اور اس کے خلاف مزاحمت بھی ہوئی ہوگی۔ یقیناً اس ڈکٹرائن کے خلاف مزاحمت کی سب سے بڑی اور کامیاب مثال کیوبا کا انقلاب تھا۔ لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ اس ایک کامیابی کو روکنے کے لیے امریکہ نے پورے خطے میں وحشی فوجی آمریتوں کی حمایت کی۔ اچھا۔ اس کی سب سے ہولناک مثال 1973 میں چلی کی ہے۔ وہاں سیلواڈور الندے کی جمہوری طور پر منتخب سوشلسٹ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے CIA نے جنرل پینوشے کی حمایت کی، اور بغاوت کے پہلے ہی دن صرف ایک شہر میں 4000 لوگوں کو ایک اسٹیڈیم میں جمع کر کے قتل کر دیا گیا۔ یہ تو ناقابل تصور ہے۔ تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ وینزویلا کا حالیہ واقعہ اسی تاریخی سلسلے کی ایک کڑی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جی، ان کے مطابق یہ اس سے کئی قدم آگے ہے۔ چلی میں جو ہوا وہ ایک پراکسی کے ذریعے کیا گیا۔ CIA نے پسے پردہ رہ کر کام کیا۔ صحیح۔ لیکن وینزویلا کے معاملے میں ایک ملک کھلے عام دوسرے ملک کے منتخب صدر اور ان کی اہلیہ کے اغوا کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو یہ تو بین الاقوامی قوانین کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا ہوا۔ یہ طاقت کی بنیاد پر ایک نیا عالمی اصول قائم کرنے کی کوشش ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بحث۔ اور مصنف کے مطابق اس کی راہ کس نے ہموار کی؟ مضمون میں اس کا الزام اسرائیل کی غزہ میں کی جانے والی کارروائیوں اور اس پر عالمی برادری خاص طور پر مغربی ممالک کی مکمل خاموشی پر ڈالا گیا ہے۔ اچھا، تو دلیل یہ ہے؟ دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ جب اسرائیل کو عالمی قوانین کو روندنے کی کھلی چھوٹ مل گئی تو اس نے امریکہ جیسی بڑی طاقتوں کے لیے بھی یہ مثال قائم کر دی کہ اگر وہ چاہیں تو ایسا ہی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وینزویلا، منرو ڈاکٹرین، غزہ، یہ سب کڑیاں آپس میں جڑتی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن اب آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے بڑے دعوے پر۔ جی، مصنف کے مطابق یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کا حتمی ہدف وینزویلا نہیں بلکہ چین ہے۔ وہ اسے ایک عالمی شطرنج کی بساط پر ایک مہرے کی قربانی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ بالکل، اور یہی اس تجزیے کا کلیدی نقطہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کیونکہ عام طور پر ان دونوں واقعات کو جوڑ کر نہیں دیکھا جاتا۔ جی، لیکن مصنف کا استدلال یہ ہے کہ گزشتہ 400 سال سے ٹیکنالوجی پر مغرب یعنی یورپ اور امریکہ کی مکمل اجارہ داری تھی۔ یہی ان کی عالمی بالادستی کی بنیاد تھی۔ لیکن اب نہیں۔ لیکن اب تاریخ میں پہلی بار چین اس اجارہ داری کو توڑ رہا ہے۔ 5G ٹیکنالوجی سے لے کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک چین اب مغرب کا مقابلہ نہیں کر رہا بلکہ کئی شعبوں میں اس سے آگے نکل رہا ہے۔ اور معاشی میدان میں تو چین پہلے ہی بہت آگے نکل چکا ہے۔ جی، معاشی طور پر امریکہ چین سے پیچھے رہ گیا ہے، یہاں تک کہ لاطینی امریکہ میں بھی، جسے امریکہ اپنا آنگن سمجھتا تھا، اب سب سے بڑا تجارتی شراکت دار چین ہے۔ تو پھر امریکہ کے پاس بچا کیا؟ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ معاشی جنگ ہارنے کے بعد امریکہ اب اپنی سب سے بڑی طاقت یعنی فوجی بالادستی استعمال کر رہا ہے۔ وہ چین کو براہ راست چیلنج کرنے کے بجائے اس کے اتحادیوں کو ایک ایک کر کے کمزور کر رہا ہے۔ اچھا، یہ تو شطرنج کی ایک بہت پیچیدہ چال لگتی ہے۔ یعنی چین پر براہ راست حملہ کرنے کے بجائے اس کے معاشی اور سیاسی اثاثوں کو دنیا بھر میں نشانہ بنایا جائے۔ بالکل، یہاں دو مختلف حکمت عملیوں اور فلسفوں کا ٹکراؤ ہے۔ چین کی حکمت عملی تھی کہ براہ راست تصادم سے بچا جائے اور صرف معاشی ترقی پر توجہ دی جائے۔ وہ ایک لمبا کھیل کھیل رہے تھے۔ جی، اس کے برعکس امریکہ جانتا ہے کہ وقت اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن آج بھی اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے۔ تو امریکی حکمت عملی یہ ہے کہ اس فوجی برتری کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے چین کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے۔ اور مصنف کا کہنا ہے کہ چین اس امریکی حکمت عملی کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں تھا۔ جی، اور اسی ٹکراؤ کو وہ تیسری جنگ عظیم کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ لیکن وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ کوئی روایتی جنگ نہیں ہوگی۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ مصنف کے مطابق یہ جنگ پہلے کی عالمی جنگوں جیسی نہیں ہوگی جہاں فوجیں سرحدوں پر لڑتی تھیں۔ یہ ایک ہائبرڈ جنگ ہوگی۔ مطلب مطلب اس میں معاشی پابندیاں،
پراکسی جنگیں، حکومتوں کا تختہ الٹنا اور چن چن کر ممالک کو نشانہ بنانا شامل ہوگا۔ وینزویلا اس کا ایک نمونہ ہے۔ ایک منٹ، تو مصنف کے مطابق دنیا کے پاس صرف دو ہی راستے ہیں، یا امریکہ کا ساتھ دو یا تباہ ہو جاؤ؟ اس میں تو کسی غیر جانبداری کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ مصنف کے تجزیے کے مطابق غیر جانبداری کا آپشن ختم کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر ملک کو، خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک کو، یہ انتخاب کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی یہی پیشکش ہوئی ہے اور ہمارے حکمرانوں نے آنکھیں بند کر کے جنگ میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ایک بہت سنگین الزام ہے۔ کیا مضمون میں اس دعوے کی حمایت میں کوئی ٹھوس ثبوت پیش کیا گیا ہے؟ یہ مصنف کا تجزیاتی نتیجہ ہے جو وہ موجودہ حالات کی بنیاد پر اخذ کر رہے ہیں۔ وہ کسی خفیہ دستاویز کا حوالہ نہیں دیتے، بلکہ ان کا اشارہ ملک میں بننے والے نئے قوانین کی طرف ہے، اچھا۔ جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ مخالف آوازوں، خاص طور پر جنگ مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ وہ اسے اس بات کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں کہ حکمران طبقہ ایک خاص سمت میں جانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اور یہ صورتحال مزید خطرناک کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ اس لیے خاص طور پر خطرناک ہو جاتی ہے کیونکہ مصنف کے مطابق وینزویلا کے تیل پر قبضے کے بعد اس جنگ کا اگلا بڑا محاذ ایران بننے جا رہا ہے۔ اور ایران ہمارا پڑوسی ہے۔ بالکل، جس پر امریکی اور اسرائیلی حملے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر خطے میں یہ آگ بھڑکتی ہے تو پاکستان براہ راست اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ تو مصنف خبردار کر رہے ہیں کہ اگر ہماری کوئی واضح پالیسی نہ ہوئی تو ہم اس میں بری طرح پھنس سکتے ہیں۔ جی، جس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ تو اس ساری صورتحال کا حل کیا ہے؟ مضمون کا اختتام ایک بہت تلخ حقیقت کے اعتراف پر ہوتا ہے۔ جی، مصنف لکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر انسانی حقوق، جمہوریت اور بین الاقوامی قانون کی باتیں اب محض ایک دھوکہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مغربی طاقتیں انہیں صرف اپنی مرضی کی حکومتیں گرانے یا لانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ان کے مطابق عالمی نظام اب مکمل طور پر عسکری طاقت کے تابع ہو چکا ہے۔ تو یہ نئی عالمی حقیقت ہے؟ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے وہ نئی عالمی حقیقت کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر کوئی مزاحمتی حکمت عملی بن ہی نہیں سکتی۔ جب تک ہم اس خوش فہمی میں رہیں گے کہ کوئی عالمی ادارہ ہماری مدد کو آئے گا، ہم خود کو دھوکہ دیتے رہیں گے۔ اس نئی حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد ہی اصل سوال پر آیا جا سکتا ہے۔ اور وہ اصل سوال کیا ہے؟ مضمون کے مطابق اب بحث کسی مثالی آزادی پر نہیں، بلکہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ ملکی سالمیت اور دفاع سے متعلق فیصلوں کو جمہوری کیسے بنایا جائے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ہاں، دفاعی فیصلوں کو جمہوری بنانا، اس کا عملی طور پر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ اور امن کے فیصلے، خارجہ پالیسی کے بڑے فیصلے، یہ سب کچھ صرف چند بندم کمروں میں چند افراد کے ذریعے نہ ہوں، بلکہ ان میں عوام کی رائے شامل ہو۔ جی، ان میں عوام کی رائے اور ان کے منتخب نمائندوں کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے۔ مثال کے طور پر، کیا کسی دوسرے ملک میں فوجی مداخلت کا فیصلہ پارلیمنٹ میں کھلی بحث کے بغیر ہونا چاہیے؟ تو یہ شفافیت اور جواب دہی کا مطالبہ ہے۔ جی، یہ ایک ایسی آزادانہ اور دیرپا حکمت عملی کا مطالبہ ہے جو خطے میں عدم استحکام اور جنگ کی پالیسی کو رد کرے۔ مصنف کا اختتامی پیغام بہت واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک کی مزاحمتی تحریکوں اور عوام کو پاکستان کے حکمران طبقے پر دباؤ ڈالنا ہوگا کہ وہ انہیں غزہ سے لے کر فاٹا تک ڈالری جنگوں کا حصہ بننے سے روکیں۔ ان کے مطابق اگر یہ جدوجہد نہ کی گئی تو اس کا انجام بھیانک ہو سکتا ہے۔ اور جب آپ اس تاریخی تسلسل کو دیکھتے ہیں، 1973 میں چلی، 2012 سے وینزویلا، تو مصنف کی یہ بات زیادہ وزندار لگنے لگتی ہے کہ کردار بدل گئے ہیں لیکن کھیل وہی پرانا ہے۔ تو آج ہم نے ایک ایسے تجزیے کا جائزہ لیا جو ہمیں دنیا کو ایک بالکل مختلف اینک سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا ایک نئی غیر اعلانیہ عالمی جنگ میں داخل ہو چکی ہے، جس کی وجہ ٹیکنالوجی پر کنٹرول، وسائل پر قبضہ اور طاقت کے بدلتے ہوئے توازن کی جنگ ہے۔ اور وینزویلا کا بحران اس بڑی جنگ کا صرف ایک محاذ ہے، پہلا ڈومینو جو گرا ہے۔ بالکل، اور یہ مضمون ہمیں سوچنے کے لیے بہت کچھ دیتا ہے
یہ صرف عالمی سیاست کے بارے میں نہیں بتاتا، بلکہ یہ ہر ملک کے شہریوں کے لیے ایک اہم سوال بھی اٹھاتا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے فیصلے خود کیسے کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، مصنف کا یہ نقطہ کہ ملکی دفاع اور سالمیت کے فیصلے جمہوری کیسے بنائے جائیں، خاص طور پر غور طلب ہے۔ یہیں پر میں ایک آخری سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں اس مضمون کے مطابق تمام بڑے فیصلے خام عسکری طاقت کی بنیاد پر ہو رہے ہوں، وہاں کسی ملک کے اندر دفاعی پالیسی کو جمہوری بنانے کا عملی مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا پارلیمنٹ میں بحث کرنا ایک ایسی طاقتور عالمی مشینری کے سامنے کوئی معنی رکھتا ہے جو اپنے فیصلے کر چکی ہو؟ اور اس مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی معاشرے کو پہلا قدم کیا اٹھانا چاہیے؟